السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی۔ کھائی کھودنے والے اللہ کی غضب کے مستحق ہوئے، اور وہ لوگ جنہیں آگ میں جلایا گیا وہ اللہ کے مستحب ہوئے۔ یہ واقعہ اصحاب اخدود کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 50 سال پہلے یمن کا واقعہ ہے۔ ایک ظالم یہودی بادشاہ جو عیسائیوں سے بے انتہا نفرت کرتا تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتا تھا اور نہ ہی اللہ پہ ایمان رکھتا تھا، اور وہ خود کو خدا کہلواتا تھا۔ اس نے اصحاب اخدود پر ظلم و ستم کیا، اور یہ سب صرف اس لیے کیا گیا کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر اور اس کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، جس کا ذکر قرآن پاک سورہ البروج میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مارے گئے کھائی کھودنے والے، جبکہ وہ آگ ایک بھڑکتی ہوئی آگ تھی، اور یہ لوگ کنارے پر بیٹھے سب کچھ دیکھ رہے تھے، اور اس بات کے وہ خود گواہ تھے جو کچھ وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے۔ بھلا انہیں ان مسلمانوں کا کیا برا لگا؟ یہی نہ کہ وہ ایمان لائے تھے اس اللہ پر جو بڑے اقتدار والا اور تمام عزت والا ہے، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور وہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو تکلیف دی اور انہوں نے توبہ نہ کی، تو ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بھڑکتی آگ کھائی کھودنے سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر حدیثوں میں آیا ہے، جیسا کہ مسلم شریف میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یمن میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر رہتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو آپ اپنے ملک میں سے ایک ہونہار نوجوان کو میرے پاس میں بھیج دیجئے تاکہ میں اسے اپنا جادو سکھا دوں۔ بادشاہ نے اپنے ملک میں سے ایک ہونہار نوجوان کی تلاش کی اور اسے جادوگر کے پاس بھیجا کرتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں اسے ایک عیسائی راہب ملا، جس کے پاس وہ بیٹھا کرتا، اس کی باتیں سنا کرتا۔ وہ عیسائی راہب دین کی باتیں کرتا۔ اس لڑکے کو دین کی باتیں بہت اچھی لگتی، وہ اس کی باتوں میں کھو جایا کرتا، جس کی وجہ سے جادوگر کے پاس جانے میں اسے دیری ہو جایا کرتا۔ جب وہ جادوگر کے پاس جاتا تو جادوگر دیری سے آنے کی وجہ سے اسے مارا کرتا۔ یہ بات اس نے آ کے راہب سے بتائی تو راہب نے کہا، جب تجھے جادوگر سے ڈر لگے تو کہہ دینا مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر لگے تو کہہ دینا مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اور یہ معاملہ یوں ہی چلاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے ایک روز دیکھا ایک بڑے سے جانور نے کچھ لوگوں کا راستہ روکے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ راستے سے گزر نہیں پا رہے ہیں۔ اس نے سوچا، آج اس بات کا پتہ لگا لیتا ہوں جادوگر اور راہب میں سے کون سچا ہے۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، اگر تیرے نزدیک جادوگر اور راہب میں سے راہب کا دین پسند ہے تو تو اس پتھر سے اس جانور کو مار دے تاکہ لوگ اس راستے سے گزر سکے۔ اور وہ پتھر اس نے جانور کی طرف دے مارا اور وہ جانور وہیں مر گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ کیسا کرشمہ ہے، ایک چھوٹے سے پتھر سے اتنے بڑے جانور کو اس نے مار گرایا۔ اس طرح لوگ اسے جاننے لگے اور اسے خدا کا کوئی فرشتہ سمجھ کر اس کے پاس آنے لگے۔ جب وہ راہب کے پاس آیا تو اس نے راہب سے سارا حال بیان کیا تو راہب نے کہا، اب تو اللہ کے یہاں ایک اعلیٰ مقام اور مرتبے والا ہو گیا ہے، تو اللہ کی ولیوں میں سے ہو گیا ہے۔ اب تمہاری آزمائش ہوگی، تو جب کبھی تمہاری آزمائش ہو تو نے میرا نام نہیں بتانا ہے۔ اس طرح لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ وہ اندھوں کو اور کوڑ کی مرض کو اللہ کی مدد سے ٹھیک کر دیا کرتا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو اندھا ہو گیا تھا۔ جب اسے اس بات کی خبر ہوئی تو وہ بہت سارے پیسے اور سامان لے کے اس کے پاس گیا۔ اس نے کہا، میں اندھا ہو گیا ہوں، اگر تم میری آنکھوں کی بینائی کو واپس لا دیتا ہے تو یہ سارا پیسہ اور سامان تمہارا ہے۔ اس نے کہا، میں کسی کی بھی آنکھوں کی بینائی کو لا نہیں سکتا، اور نہ ہی میں خود سے کچھ کر سکتا ہوں، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ ہاں، اگر تم اس اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اس سے دعا کروں گا، وہ تمہاری آنکھوں کی بینائی کو ٹھیک کر دے گا۔ وہ اللہ پہ ایمان لے آیا اور اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اسے دیکھ کر حیران ہو کر پوچھا، تیری آنکھوں کی بینائی کیسے ٹھیک ہو گئی؟ اس نے کہا، میرے رب نے ٹھیک کر دی۔ بادشاہ نے کہا، میرے علاوہ تمہارا کوئی اور بھی رب ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میرا اور تمہارا رب وہ ایک اللہ ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر اسے پکڑ لیا اور اسے تکلیفیں دینے لگا، یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا
उस लड़के को लाया गया। बादशाह ने उससे कहा, अब तुम्हारा जादू इतना बड़ा हो गया है कि तू अंधों को और कोढ़ की मर्ज को ठीक कर दिया करता है। उस लड़के ने कहा, मैं किसी को भी ठीक नहीं कर सकता, ये सब तो अल्लाह करता है। बादशाह ने उसे पकड़ लिया और उसे तकलीफ़ें देने लगा, यहाँ तक कि उसने उस राहिब का पता बता दिया। उस राहिब को लाया गया, उससे कहा गया अपने दीन से फिर जा। उसने इनकार कर दिया तो बादशाह ने एक आरा मंगवा कर उसे चीर कर 2 टुकड़े कर दिया। अब बादशाह के वजीर को लाया गया, उससे कहा गया अपने दीन से फिर जा। उसने भी इनकार कर दिया तो उसे भी चीर कर 2 टुकड़े कर दिया गया। फिर उस लड़के को लाया गया, बादशाह ने उससे कहा अपने दीन से फिर जा। उसने इनकार कर दिया तो बादशाह ने उस लड़के को कुछ लोगों के हवाले किया और कहा, इस लड़के को पहाड़ पे ले जा, अगर ये अपने दीन से फिर जाए तो ठीक, वरना इसे पहाड़ से गिरा देना। जब सब लोग पहाड़ पे पहुँचे तो इस लड़के ने अल्लाह से दुआ की। पहाड़ पे एक जलजला आया और सब लोग गिर गए सिवाय इस लड़के के। जब वो वापस आया तो बादशाह ने इससे पूछा, तेरे साथ जाने वालों का क्या हुआ? उसने कहा, अल्लाह ने मुझे बचा लिया और उन लोगों को पहाड़ से गिरा दिया। बादशाह ने उसे पकड़ के फिर कुछ लोगों के हवाले किया और कहा, इसे समंदर में ले जाके कश्ती से गिरा देना। जब सब लोग समंदर में पहुँचे तो इस लड़के ने अल्लाह से दुआ की और कश्ती पलट गई, सब लोग डूब गए सिवाय इस लड़के के। जब वो वापस आया तो बादशाह ने इससे पूछा, तेरे साथ जाने वालों का क्या हुआ? लड़के ने कहा, अल्लाह ने मुझे बचा लिया और उन लोगों को डुबो दिया। अब लड़के ने बादशाह से कहा, अगर तू मुझे मारना चाहता है तो तू वो कर जो मैं कहता हूँ। बादशाह ने कहा, क्या करूँ? लड़के ने कहा, एक खुली मैदान में लोगों को जमा कर और मुझे एक पेड़ पे लटका के मेरी कमान में से एक तीर निकाल और ये कहकर मेरी तरफ तीर चला, मैं इस लड़के को कत्ल करता हूँ इसके रब के नाम से, जो तू ऐसा करेगा तो मैं मारा जाऊँगा। बादशाह ने ऐसा ही किया और उसने तीर चलाई उस लड़के की तरफ, ये कहकर मैं इस लड़के को कत्ल करता हूँ इसके रब के नाम से, और वो तीर उस लड़के को जा लगा और वो शहीद हो गया। जब वहाँ मौजूद लोगों ने ये देखा तो वह आपस में बातें करने लगे, इस लड़के का दीन हक है और सब ईमान ले आए, ये कहकर हम सब ईमान लाते हैं इस लड़के के रब पर। जब बादशाह ने ये सब देखा तो वो रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए, उसमें दहकती हुई आग जलवाया और मुसलमानों को जलाने लगा। यहाँ तक कि उसके पास एक औरत लाई गई जिसके हाथ में उसका दूध पीता बच्चा था। उस औरत ने अपने बच्चे की तरफ देख के सोचा, मैं अपने बच्चे के लिए थोड़ी देर झूठ बोल देती हूँ। तो वो बच्चा अल्लाह की मदद से बोल उठा, माँ तू हक पर है, और उस औरत को उसके बच्चे समेत आग में फेंक दिया गया। क्या ये इन जैसे जालिम लोग ये समझते हैं कि ये मुसलमानों पर जुल्म करते रहेंगे और अल्लाह ताला इन्हें इनकी सज़ा नहीं देगा और इन्हें यूं ही छोड़ देगा? जिन जालिमों को मुसलमानों पर थोड़ा भी रहम नहीं आया तो क्या क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन पर रहम करेगा? दीन के लिए मेहनत करना, उस पे जमे रहना, अल्लाह के लिए कुर्बानी देना, ये आसान काम तो नहीं है। एक माँ ही समझ सकती है इस दर्द को जब उसे उसके बच्चे समेत आग में फेंक दिया जाए। लेकिन जो लोग इस आजमाइश में पास हो जाते हैं वो लोग होते हैं अल्लाह वाले। हमें इन वाक़यात से इबरत हासिल करना चाहिए और अल्लाह की इबादत और उससे दुआ करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र करने की तौफीक दे, आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।